بیان کرتے ہیں صحابہ حالت پریشانی کی عالم میں آ گئے. یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج سے سجدہ طول کرنے کا حکم آ گیا ہو، لمبا سجدہ کرنے کا حکم آ گیا ہو. میرے آقا سجدے میں ہے اور میرے آقا یہ بھی جان رہے ہیں کہ میرے پشت پر کون سوار ہے. اللہ اکبر. اگر میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا دوں گا تو میرا نواز کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے، اسے چوٹ آ جائے. اب بتاؤ مسلمانوں، نبی حالت نماز میں ہیں، پشت انور پر امام حسین ہے، آقا کو کتنی محبت ہے، سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں. 72 مرتبہ تسبیح و تحلیل کر ڈالی. امام حسین اللہ اکبر. جب آپ اترتے ہیں میرے آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا کرتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا آج سے لمبا سجدہ کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بلکہ جب میں سجدے میں تھا پشت انور میں آ کر کے میرا شہزادہ میرے پشت پر بیٹھ گیا تھا تو میرے عشق نے، میرے محبت نے ایک گوارا نہ کیا کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور مبادہ میرا حسین میرا بیٹا کہیں میرے پشت انور سے گر نہ جائے، اسے چوٹ نہ آ جائے. اللہ اکبر. سارے صحابہ چلے جاتے ہیں. نانا اور نواسی کا پیار دیکھو پیارے. میرے آقا کے بارگاہ میں حسین اعظم حاضر ہیں، بچپن کا زمانہ ہے. میرے آقا نے فرمایا حسین یہ بتاؤ آج تم کیا سوچ کر کے میرے پشت انور پر سوار ہو رہے تھے اور میرے پشت انور پر سوار ہو گئے تھے؟ کہا نانا ذرا آپ یہ بتائیں سجدے کی تسبیح آپ نے کتنے بار کہی ہے؟ کہا میرے نواسے میں نے 72 مرتبہ کہہ ڈالا ہے. کہا یہی بات ختم کر دیجئے. جب آپ سجدے میں تھے میں آپ کے پشت پر سوار ہوا تو آپ نے سجدے کی تسبیح کو 72 مرتبہ کہہ ڈالا ہے. میدان کربلا میں جب یزیدی کے مد مقابل میں جاؤں گا 72 زخم کھا کر کے آپ کے اسلام کو آپ کے اسلام کو بچا لوں گا. نانا جان فکر آپ نہ کریں اسلام کی، بچپن کا زمانہ ہے پیارے، لیکن آپ غور کریں گے کیسی درس دے رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا حسین وعلی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم حسنین کریمین کو آپس میں کشتی کھلا رہے تھے، کشتی لڑا رہے تھے. اللہ کے رسول حسن سے فرماتے ہیں کہ حسن تم حسین کو پکڑ لو. حضرت فاطمہ مسکرا کر کے کہتی ہیں ابا جان آپ تو بڑے بیٹے سے کہہ رہے ہو، حسین چھوٹے ہیں، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے حسین حسن کو پکڑ لو. اللہ کے رسول مسکرا کر کے فرماتے ہیں فاطمہ تم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. حضرت جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں حسین تم حسن کو پکڑ لو، تو میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ اے حسن تم حسین کو پکڑ لو. اب بتاؤ مسلمانوں، جس کو کشتی کرانے کے لیے جبریل امین آ رہے ہوں، جس کی حفاظت کرنے کے لیے جبریل آ رہے ہوں، جن کا کھیل دیکھنے کے لیے بلبلے سدر آ رہے ہوں، جس کے کھیل کا یہ عالم ہے تو اس کی شہادت عظمیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یاد رکھنا پیارے، آقا حسین وعلی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت بہت پہلے سے مشہور ہے، چونکہ ہمیں کسی اور موضوع پر گفتگو کرنی ہے. آج ہمیں خلافت عثمان غنی کو بیان کرنا ہے. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ داماد پیغمبر ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یعنی صبح قیامت تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین تشریف لائے. وہ سب اولاد والے بھی ہوئے لیکن کسی ایک کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں نہیں گئی ہیں. یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. عثمان غنی ایسے صحابی مسلمانوں جنہوں نے جنت کو 2 مرتبہ دنیا میں خریدا ہے. ایک جیسے اسرا کے موقع پر یعنی جنگ موتا کے موقع پر، اور ایک پیر روما کے موقع پر. حضرت عثمان غنی ان سابقین اولین میں سے ہیں
جو حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ سن کر کے ایمان لائے تھے۔ آپ خطیب اسلام ہیں، یعنی صدیق اکبر نے جب خطبہ دیا تھا تو حضرت عثمان غنی کے کلمہ مبارک پر وہ خطبہ اثر کر گیا اور آپ اسلام لاتے ہیں۔ جب آپ اسلام لاتے قبول کرتے ہیں، اسلام کا کلمہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کا چچا جس کا نام حکم بتایا جا رہا ہے جو لے جا کر کے آپ کو کھمبے سے باندھ دیتا ہے، ستون سے باندھ دیا کرتا ہے اور مارنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ تم نے میرے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں چچا سنو، حضرت ابوبکر جس دین میں داخل ہو چکے ہو ان کے دین کا کوئی جواب نہیں ہے، جس دین کے ساتھ اللہ کے رسول کر رہے ہو واقعی عند الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرے اسلام میں آ جاتے ہیں تو اور دین متین میں، دین حقہ میں، دین اسلام میں چار چاند لگ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں ایک کے بعد دو شہزادیاں اللہ کے رسول نے ان کی زوجیت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے پاس 100 لڑکیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر انتقال کرتی جاتی تو اے عثمان ابن عفان میں ایک کے بعد دیگر سب کا نکاح تم سے کرتا جاتا۔ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے جب انہیں مکہ بھیجا، کہا جا کر کے کفاروں کا ارادہ معلوم کر لو، کیا ان کا جنگ کرنے کا ارادہ ہے، اور صحابہ کو جا کر کے خوشخبری دے دو کہ القریب مکہ المکرمہ فتح ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے سواری پر سوار ہوتے ہیں اور مسلسل سفر طے کرنے کے بعد جب مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں ابو جہل سارے مشرکین مکہ اکٹھا ہوتے ہیں، کہتے ہیں عثمان غنی کیا ارادہ ہے، کیا عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہو، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے آئے ہو؟ اے عثمان غنی ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کر سکتے ہو، تم اللہ اکبر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہو، لیکن تمہارے نبی کو نہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے دوں گا، نہ میں صفا مروہ کی صحیح کرنے دوں گا، نہ میں حجر اسود کا بوسہ دینے دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان جب اتنا سنتے ہیں کہا نہیں نہیں، جب تک میرے آقا کو اجازت نہیں مل جائے گی میں خانہ کعبہ کا طواف تنہا نہیں کر سکتا، حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا۔ کس قدر محبت عثمان غنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میرے آقا نے مدینے میں فرمایا تھا اے لوگوں سنا، اللہ اکبر، عثمان غنی کی سخاوت ایسی ہے کہ ان کی سخاوت کا چرچا رب تبارک و تعالیٰ سے اعظم پر کر رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیغام لے کر کے جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بغیر آپ کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، بغیر آپ کے میں نے صفا مروہ کی صحیح نہیں کی، بغیر آپ کے میں نے حجر اسود کا بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے پشت پر اپنے دست نبوت کو رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان غنی اگر واقعی تم نے میرے محبت کے بنیاد پر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا ہے تو اللہ کی قسم رب تبارک و تعالی تجھے ایک حج مقبول کا ثواب عطا ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں پانی کی قلت بہت تھی، لوگ پانی سے پریشان حال رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خالی ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا۔ صحابہ کرام جب جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی کی بڑی قلت ہے، یہ جس کے پاس کنواں تھا وہ مسلمان نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول بلاتے اور فرماتے ہیں اے شخص یہ کنواں اس کنویں کو میرے حوالے کر دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں یہ کنواں عطا فرماؤں گا۔ اس سے جب فرماتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں، اسی سے میرا روزی روٹی چلتی ہے،
اور ہمارے بچے بھی سیراب ہوتے ہیں، اس کنویں کو میں نہیں بیچ سکتا، نہ قیمتن نہ جنتن، نہ جنت کے کنویں کے بدلے میں، نہ قیمتن دینار و درہم کے بدلے میں۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی کو ملتی ہے، آپ اس کے پاس گئے، کہا 35,000 دینار دوں گا۔ بولو یار سبحان اللہ، 35,000 دینار دوں گا۔ دینار بولتے ہیں سونے کے سکے کو۔ 35,000 دینار لے لے اور اس کنویں کو میرے حوالے کر دے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گیا، 35,000 دینار دے کر کے حضرت عثمان غنی اس کنویں کو خریدے۔ اب اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو جنت میں کنواں دینے کے لیے، اگر آپ مجھ سے وعدہ فرما لے تو میں جنت آپ کو کنواں میں آپ کو عطا فرما دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر یہاں کا کنواں تم نے مسلمانوں پر وقف کر دیا تو میں جنت میں تجھے ایک کنواں دلا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ، 35,000 دینار میں نے بیر روما کو لے لیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی جو مدینہ جاتے ہیں اس کنویں میں جھانکتے ہیں، ان کے ایمان کی تازگی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کے بیر روما کا آج بھی نشان مدینہ منورہ میں باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تو یہاں جنت میں کنواں عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ جنگ موتا جب واقع ہوا تب اللہ کے رسول سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اسلام کے خاطر مال کو پیش کرو۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام عثمان ابن عفان یہ 100 اونٹ ماں پالانو سامان کے آپ کے بارگاہ میں حاضر کر رہا ہے، یعنی جتنا ایک اونٹ پر مال آ جاتا ہے، ایک اونٹ کا بوجھ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اسلام کے لیے مال کو دے؟ حضرت عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، 200 اونٹ ماں پالان اور سامان کے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول پھر جوش دلایا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، 300 اونٹ ماں پالان آپ کے بارگاہ میں اسلام کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ گھر جاتے 12,000 دینار اپنے آستین میں چھپا لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے دامن میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول اس دینار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے الٹ پلٹ کر فرماتے ہیں معاملہ بات حاجی عثمان، اللہ تبارک و تعالی اس مال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے، اور اگر اس کے بعد عثمان غنی اگر کوئی نفل نہیں کریں گے تو ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، یہ ان کے قائم مقام بن جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنو، جنت کا مالک میں ہوں، اگر میں چاہوں گا ساری جنت عثمان غنی آپ کے نام عطا فرما۔ آپ غور کریں، جنت کا مالک کون؟ میرے آقا فرمایا عثمان غنی فکر نہ کرو، سبحان اللہ۔ اور اسی موقع پر اسے اس لیے جیسے اسرا کہا جاتا ہے کہ اللہ پر صحابہ اس جنگ میں درختوں کی پتیاں کھا کر کے اور جنگ آپ لوگ لڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کون؟ عثمان غنی ہیں، ان کے سخاوت کا چرچا سبحان اللہ صبح قیامت تک ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج شام میں آپ کی دعوت میرے گھر پر ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، ایسی دعوت آج تک تاریخ میں نہیں ملی۔ یا رسول اللہ، آج شام کی دعوت آپ کی میرے گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، شام ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی گئے،
بلانے کے لیے اللہ کے رسول آگے، ان کے پیچھے عثمان غنی، ان کے پیچھے مولا علی، ان کے پیچھے طلحہ زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، سارے صحابہ پیچھے ہیں، لیکن میرے نبی کے جو پیچھے تھے وہ حضرت عثمان غنی، نبی آگے آگے چل رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اتنا پیچھے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کو شمار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عثمان غنی یہ بتاؤ شمار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ جتنا قدم آپ چل کر کے میرے گھر جائیں اتنے قدم یہ غلام اللہ کے رضا کے لیے میں آزاد کر دوں۔ تاریخ میں بات ملتی ہے جتنے قدم عثمان غنی کے گھر اللہ کے رسول چل کر کے گئے تھے اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے۔ اس دعوت میں مولا علی بھی تھے۔ گھر گئے فاطمہ سے بتایا، کہا فاطمہ آج ایسے دعوت مدینے میں ہوئی کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کہا کیسے دعوت؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت بھائی عثمان نے کی تھی اور ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تم بھی دعوت دے دو۔ بولو یار سبحان اللہ، تم بھی دعوت دے دو، گھر میں ہے کیا کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ واقعی یہ گھرانہ رسول اللہ کا ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا دعوت دے دو، کھلانا وہ تو اللہ کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی کی طرح حضرت مولا علی گئے، کہا یا رسول اللہ آج شام کی دعوت میرے گھر ہے، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لے گئے صحابہ کی انجمن میں، تو وہی نقل کیا جو عثمان غنی کر رہے تھے، وہ بھی قدم کو گننے لگے۔ علی یہ کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ بھائی عثمان نے جیسا کل آپ کا قدم مبارک شمار کیا تھا میں بھی شمار کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جان رہے تھے کہ علی کے پاس تو ہے نہیں کچھ، گھر گئے کھانا بھی نہیں۔ حضرت فاطمہ مصلی لے کر گئی، سجدہ ریز ہو گئی، مولا آج تیرے محبوب کی دعوت میرے گھر ہے۔ بلبلے سدرا جنت سے کھانا لے کر کے آ گئے، دسترخوان پر رکھ دیا، سارے صحابہ کھانے لگے۔ جب کھا کر کے فارغ ہوئے حضرت علی فاطمہ کے پاس گئے، کہا صرف کھانا ہی نہیں کھلایا تھا بھائی عثمان نے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام بھی آزاد کیا تھا۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں مالک و مولا میرے پاس مال و زر تو نہیں کہ میں غلام کو آزاد کر دوں۔ اتنے میں بلبلے سدرا تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو، جتنے قدم چل کر کے فاطمہ کے گھر آئے ہیں ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے ایک لاکھ جہنمی کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ کی سخاوت کا علم۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب فاطمہ کی طہارت کی بات آتی ہے صبح قیامت تک ان کے طہارت کا خطبہ پڑھا جائے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک لاکھ جہنمی لوگ آزاد ہو رہے ہیں۔ کون؟ عثمان غنی، وہی عثمان غنی، اللہ اکبر، بہت بڑے مالور تھے عثمان غنی، ایسے سخاوت کیے کرتے تھے، لیکن جب اپنے ذات پر خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو عالم یہ تھا کہ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو فوراً اپنے ازواج کو تنبیہ کرنے لگتے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ 80,000 دینار میں قرض ہوں اور وہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، میرے پاس مال نہیں ہے۔ کہا عثمان کے گھر چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ وہاں چلے جاؤ، حضرت عثمان کے گھر جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا۔ چنانچہ وہ صحابی آئے، دروازہ مقفل تھا، کھانے میں سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیوی سے فرمایا اگر یہی نمک بچ جاتا تو کل کام دے دیتا۔ بیوی کو تنبیہ کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول سوچنے لگے یا اللہ
جو نمک کے لیے اپنے بیوی کو تنبیہ کر رہا ہو وہ ہمارا قرضہ کیسے دے گا؟ واپس چلے آئے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کہا کہ نہیں میرا عثمان ایسا نہیں ہے، جاؤ میرا سلام کہو۔ دوسرے دن گئے تو پھر وہ تیل کا معاملہ تھا، چراغ کی بتی جو ہوتی ہے وہ تیز جل رہا تھا، آپ نے فرمایا اپنے بیوی سے کہ اس کی بتی کو اور دھیمی کر دو، اگر اور تیل بچ جائے گا تو کل کام دے گا۔ کہا یا اللہ کہاں بھیج دیا اللہ کے رسول نے ہمیں، کل نمک کا معاملہ تھا آج تیل کا معاملہ۔ پھر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں، کہا نہیں جا کر کے کہو تو میرا سلام کہنا، اپنے قرض کے متعلق کہنا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچے، دروازے پر دستک دیا، کہا کون؟ کہا فلاں صحابی سلام پیش کیا، کہا اللہ کے رسول نے سلام کہا میں 80,000 دینار قرض ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,80,000 لے کر کے آتے ہیں، کہا 80,000 سے قرض اتار دو اور جو یہ 1,00,000 دینار بچے اس سے جاؤ تم تجارت کر لو۔ کہاں معاملہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کل نمک کے لیے پرسوں تیل کے لیے معاملہ گھر میں ہو رہا تھا، 1,80,000 دینار آپ نے ہمیں کیسے دے دیا؟ کہا سنو میں کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اگر دیا ہے تو آمنہ کو ہلال کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اگر اللہ کے رسول دعا فرما دیں گے تو میرا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا وہاں۔ عثمان غنی کی حکومت کل 12 سال تھی مدینے میں، اس کو یاد رکھے، تیسرے خلیفہ ہیں، 12 سال حکومت کی اور ایسی کامیابی ملی کہ قبرص پر آپ کے زمانے میں فتح یابی ملی ہے، جس کے متعلق حضرت میرے معاویہ بار بار رکا لکھتے تھے اے عثمان غنی اے امیر المومنین آپ حملہ کرنے کی اجازت دو۔ حضرت عثمان غنی نے جب اجازت دیا قبرص پر حملہ ہوا، بہت سارا مال آیا اور آپ نے بیت المال میں جمع کرا کر کے سارے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب تک ایمان کا قلعہ مضبوط رہے گا دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، فتح دینا یہ رب کے ہاتھ ہے، رب تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے فتح یابی عطا فرما دیتا ہے، اور سنو فتح اسی کی قدم چومتی ہے جو دین حق پر ہوتا ہے، دین متین پر ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 6 سالوں میں بہت سارے ملک فتح کیا، معاملہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا، بہت سارے ممالک کو سلطنت اسلامیہ میں داخل فرما لیا، اور بعد والے 6 سالوں میں کچھ منافقین ہو گئے، کچھ آپ کے مخالفین ہو گئے، کچھ آپ کے دشمن ہو گئے، یعنی آپ نے شہر مصر کا گورنر جسے بنایا تھا اس کا نام عبداللہ ابن ابی شرح بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی شرح جب وہاں کا گورنر منتخب کیے گئے تو بعض لوگوں سے ان سے کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی، کچھ لوگ مصر سے آئے مدینہ اور کہا کہ وہاں کا جو والی ہے گورنر ہے مصر کا اس کو آپ معزول کر دیں، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رکا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں واقعی اگر تو اپنی عادت قبیحہ سے باز نہیں آیا تو عثمان تجھے تیرے وحدے سے معزول کر دے گا، تیرے وحدے سے تیرا وحدہ تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ رکا پہنچتا ہے اور جو لوگ رکا لے کر خط لے کر کے گئے تھے اللہ اکبر ان کو قتل کروا دیا۔ اب اور شکایتیں پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ 700 لوگ آ گئے مدینے میں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، کہا جو لوگ رکا لے کر کے گئے تھے عبداللہ ابن ابی شرح نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ آپ نے کہا آپ جسے لوگ کہو مدینے میں جسے پسند کرو وہاں کا حاکم ہم تسلیم کر دیتے ہیں، اس کے نام میں تقرری کا پروانہ لکھ دیتا ہوں، اس کو میں مصر کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں
لوگوں کی نظر انتخاب ان پر پڑی، کہا ان کو آپ چن دے۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً عبد الرحمن ابن ابو بکر کا تقرری کا پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ ابن ابی شرح کو معزول کر دیا۔ ابھی یہ لوگ جا رہے تھے کہ تیسرے منزل ہی پر پہنچے تھے کہ ایک حبشی غلام سانڈنے پر بیٹھا ہوا تیزی کے ساتھ مصر کے جانب جا رہا تھا۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا تو یہ غلام بھاگا ہوا ہے یا تو یہ غلام کسی کا خط لے کر کے جا رہا ہے۔ لوگ اس کا گھیراؤ کر کے غلام کو پکڑتے ہیں تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ عثمان ابن عفان کا غلام ہے۔ لوگوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مصر جا رہا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ کہتا یہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا میرے پاس کچھ نہیں، خس مسکیجہ ہے۔ جب مسکیجے کو ٹٹولا گیا، مسکیجے کو دیکھا گئے غور سے تو اس سے یہ خط برآمد ہوتا ہے جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے عبد الرحمن ابن ابو بکر پہنچے ان کو قتل کر کے اور اس وقت تک تم اپنے عہدے سے نہ ہٹنا جب تک کہ میرا کوئی دوسرا تقرری نامہ نہ پہنچ جائے۔ یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہنا۔ اب وہ جب لوگ خط دیکھتے ہیں اللہ اکبر کا یہ ایک صحابی کو قتل کرنے کا حکم اور وہ بھی عثمان غنی کا غلام لے کر کے جا رہا ہے، ابھی وہ بھی گورنر مصر کے پاس لے کر کے جا رہا ہے۔ اب سارے لوگ غصے میں آ کر کے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور سارے صحابہ عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت علی کو بلا کر کے میٹنگ بیٹھائی گئی اور اس خط کو دیکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا عثمان غنی کو، کہا یہ بتاؤ غلام کس کا ہے؟ کہا غلام میرا ہے۔ کہا یہ بتاؤ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا اونٹنی میری ہے۔ کہا یہ بتاؤ مسکیجہ کس کا ہے؟ کہا مسکیجہ بھی میرا ہے۔ تب حضرت مولا علی نے اس خط کو نکالا، کہا یہ بتاؤ یہ خط کس کی ہے؟ تو آپ نے کہا یہ خط میری نہیں ہے۔ کہا اس خط پر مہر کس کا لگا ہوا ہے؟ کہا ہاں مہر میرا لگا ہوا ہے لیکن خط کا مضمون میں نے نہیں لکھا ہے۔ اللہ اکبر! اب سارے صحابہ اور پریشانی کے عالم میں ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں غلام آپ کا ہے، اونٹنی آپ کی ہے، مسکیجہ آپ کا ہے، خط آپ کیسے انکار کر رہے ہو؟ کہا خدا کی قسم نہ میں نے خط کو لکھا ہے نہ لکھنے کا کسی کو حکم دیا ہے، یعنی خط لکھنے والا کوئی اور نہیں تھا، خط لکھنے والا مروان تھا، اسی کے وجہ سے میدان کرب و بلا کا نقشہ بھی وجود میں آیا ہوا ہے۔ مروان بہت بڑا فتین آدمی تھا، اللہ اکبر! وہ چاہتا تھا کہ یہودیوں کی غلبہ ہو جائے، یہودی غالب آ جائے اور معاذ اللہ رب العالمین صحابہ مغلوب ہو جائیں، یعنی ابن مروان کا یہ نظریہ تھا۔ لوگوں نے کہا، لوگوں کو شک ہوا کہ عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں یہ جھوٹی قسمیں ہرگز نہیں کھائیں گے، واقعی ہاتھ مروان ہی کا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ مروان کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان غنی نے بھی مروان کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ غصے میں تھے، اگر مروان کو ان کے سپرد کر دیا جاتا تو مروان کو لوگ قتل کر ڈالتے، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مروان کو میں ہرگز آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا، اس لیے خون حق نہ بہے، یعنی کلمہ وہ بھی پڑھتا ہے، آپ کلمہ کا لحاظ فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ سارے لوگ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محاصرے میں سختی دیکھا، حضرت امام حسین کو تلوار دے کر کے کہا جا کر کے عثمان غنی کے دروازے پر مستعد ہو جاؤ، خبردار کسی بلوائی کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا تلوار لے کر کے عثمان غنی کے دربار میں جاؤ اور ان کے دروازے پر مستعد ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بلوائی مصر سے آئے ہوئے ہیں کہیں عثمان غنی کو شہید نہ کر دیں۔ اللہ اکبر! لیکن قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، بہت پہلے میرے آقا نے احد پہاڑ پر جب سوار ہوئے تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس بت یا وحد اے وحد ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم ہے کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق دو شہید سوار ہیں؟ یعنی نبی سے مراد اپنے آپ کو فرمایا تھا، صدیق سے مراد صدیق اکبر کو فرمایا تھا، اور دو شہیدوں سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جان رہے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا تو رک سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو بھی یقین تھا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے خون خرابہ ہو، لوگوں کی قتل و غارت ہو، آپ کلمہ کا لحاظ کرتے تھے۔ جب اللہ اکبر محاصرے میں اور سختی بڑھی، لوگ اور مستعد ہو گئے، پانی کو بند کر دیا، تب آپ نے اپنے کھڑکی سے جھانک کر کے کہا تھا اے لوگوں وہی مدینہ، اے لوگوں یہ وہی مدینہ ہے نا جہاں پانی نہیں ملتا تھا۔ میں نے 35,000 دینار میں بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کیا تھا، کیا ہم پر پانی بند ہو گیا؟ آپ غور فرمائے، اللہ میں نے ہی کنویں کو خریدا، ہمیں پر پانی بند کر دیا گیا۔ تو یہ بے وفائی بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے، ہمیں پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اے لوگوں اگر تم میں علی ہو، تو لوگوں نے کہا نہیں علی نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر ابن عبداللہ نہیں وہ بھی نہیں ہے، کہا ہماری بات حضرت علی تک پہنچا دیا جائے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام و انصرام کر دیں۔ چنانچہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچتی ہے، حضرت علی 2 مسکیجے پانی بھجواتے ہیں، لیکن بلوائیوں نے ان مسکیجوں میں تیر مار دیا تھا، پانی نہ تمام ہو گیا تھا، پانی نہیں پہنچ پایا تھا۔ جب پانی نہیں پہنچا اور مولا علی کا جو غلام تھا قمبر وہ بھی تیر کھا کر کے زخمی ہو گیا تھا، عثمان غنی نے جب اسے زخم کے ہاتھ میں دیکھا تو کہا واقعی لگتا ہے کہ میری شہادت میرا انتظار کر رہی ہے، رات میں سو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا عثمان غنی پیاس کا غلبہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ کئی دن ہو گیا ہے مدینے میں ہمیں پانی کو بند کر دیا گیا ہے، ہم پر یعنی ہم پر مدینے میں پانی بند کر دیا گیا، یا رسول اللہ پیاس کا غلبہ زیادہ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل شام تک آ کر کے حوض کوثر میں پانی تم میرے ہاتھ سے پیو گے، یعنی جنت کی حوریں آب کوثر لے کر کے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھتے اس خواب کو اپنے بیوی نائلہ سے بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نائلہ آج صبح شام تک ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ 2 بلوائی اللہ اکبر جو 2 بلوائی داخل ہوتے ہیں، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ دروازے پر، تو دروازے سے تو ہمت نہیں ہوئی کیونکہ دروازے پر مولا علی کے 2 شہزادے پہرا دے رہے تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، پہرا داری کر رہے تھے۔ دروازے کے راستے سے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ دروازے سے داخل ہوتا، چنانچہ پڑوس کے بالے کھانے پر جاتے ہیں، چھت کو پھاند کر کے اللہ اکبر حضرت عثمان غنی کے شہر میں کود جایا کرتے ہیں، اور عثمان غنی کا داڑھی جا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر پکڑتے ہیں۔ اللہ اکبر جب دیکھا تو کہا اے عبد الرحمن جو حرکت تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اگر تمہیں تمہارے والد میرے ساتھ اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے تو کیا کہتے؟ کیا وہ برداشت کر لیتے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور کہا واقعی میرے والد اگر ہوتے تو ہمیں برا بھلا کہتے، ہمیں مارتے، ہمیں کوستے۔ اتنے میں 2 بلوائی خبیث آ جاتے ہیں، ایک کا نام حمار بتایا جاتا ہے، ایک کا نام اسود بتایا جاتا ہے۔ وہ 2 خبیث آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان غنی تمہیں اس وقت شہید کیا جائے گا جب تم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ فرمان حرف بہ حرف ثابت ہوا جب آپ کی شہادت عظمی قائم ہوتی ہے، جب آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ عثمان غنی اللہ اکبر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب عثمان غنی پر حمار نے وار کیا تھا، اسود نے وار کیا تھا تو اس کے میں نے تلوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی تھی، میرے ہاتھ کی 4 انگلیاں جب کٹ گئی تو عثمان غنی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، اے نائلہ
نائلہ خدا کی قسم میں بھی کامیاب ہوں تم بھی کامیاب ہو، یعنی ایک شوہر کی وفاداری تم کر رہی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنانچہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نائلہ جب بالے کھانے پر چڑھتی ہیں، ان کے انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، آپ نے دکھا کر کے کہا تھا اے مولا علی آ جاؤ، عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عثمان غنی کی تعزیت کے لیے، عثمان غنی کو دیکھنے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، اپنے غلام قمبر کو لے کر کے پہنچتے ہیں، امام حسن کو ایک گھوسا مارتے ہیں، امام حسن کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کیف قتل امیر المومنین وانتم الباب، امیر المومنین عثمان غنی کیسے قتل کر دیے گئے جب تم دونوں بھائی دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر کہا تھا اے ابو جان ہمیں معاف کیجیے گا، جو لوگ حضرت عثمان غنی کو شہید کیے ہیں یہ دروازے سے نہیں داخل ہوئے ہیں، یہ چھت سے کود کر کے ان کو شہید کیے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اب یہ میری خلافت آنے والی ہے، میری خلافت فتنوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کو اللہ اکبر کفن دینے کے بعد، غسل دینے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ روضہ انور سے اللہ اکبر آپ لوگ گئے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو دیکھے ہوں گے عثمان غنی کی قبر مبارک سے اور اللہ اکبر گنبد خضرا سے ایسا سلسلہ چلا گیا ہے۔ عثمان غنی کل بھی رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے، صبح قیامت تک زیارت کریں گے۔ آج عثمان غنی کے جب قبر مبارک پر حاضری ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا توفیق دے جب حج اور عمرے کی شاعت تمہیں ملے تو جنت البقیع میں جاؤ۔ آج عثمان غنی جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، مزار تربت انور سے آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حضرت عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔